السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے والدین سے لے کر معاشرے کے مختلف طبقات سے حسن سلوک کے بارے میں قرآنی تعلیم کا ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ حسن سلوک معاشرے میں صلح و سلامتی اور امن کا ماحول پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. معاشی اور اقتصادی حالات جو ہیں ان کا بھی معاشرے کے امن اور سلامتی سے بڑا تعلق ہے. تو اس حوالے سے آج چند باتیں کروں گا. کسی بھی معاشرے میں نسبتی لحاظ سے بھی اور واضح فرق کے لحاظ سے بھی امیر لوگ بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بعض مالی کشائش ہونے کے باوجود طبیعتوں کے بخل کی وجہ سے نہ دینی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر. یہاں تک کہ اپنے قریبی عزیزوں سے حسن سلوک سے بھی بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں. کبھی خیال نہیں آتا کہ ان کی مالی ضرورت کا جائزہ لے کر اس مال میں سے جو خدا تعالیٰ نے انہیں دیا ہے ان پر بھی کچھ خرچ کر سکیں. نتیجتاً بعض اوقات پھر ایسے رشتوں میں دراڑیں پڑنی شروع ہوتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ رشتوں کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ غریب رشتہ داروں کو تکلیف میں جب ضرورت ہوتی ہے اور جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کے جو قریبی عزیز ہیں ضرورتیں پوری نہیں کرتے، تو یہ باتیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ پھر نفرتیں پنپنے لگتی ہیں. گو ایک مومن کا شیوا نہیں کہ کسی دوسرے کی آسودگی اس کے دل میں
حسد اور نفرت کے جذبات پیدا کرے. ہر اس شخص کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو ایسے جذبات سے پاک رکھنا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ماشاء اللہ، جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی برکت سے اس قسم کے خیالات رکھنے والے اور دوسروں کی دولت پر نظر رکھنے والے نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا بہت کم ہوں گے اکا دکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا غریب طبقہ، کم وسائل والا طبقہ جو ہے، دوسرے کے پیسے کو دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے ہوئے اپنی طاقت سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانیاں کرنے والا ہے. اور اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو مالی لحاظ سے کمزور احمدی کا معیار قربانی، یعنی اس کی آمد کی نسبت سے قربانی کا جو اس کا معیار ہے، اپنے آسودہ حال بھائیوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال جو لوگ خوشحال ہیں یا نسبتاً زیادہ بہتر حالت میں ہیں، ان کو اپنے عزیزوں کا جو کمزور ہیں مالی لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپس میں محبت پیار بڑھانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بندے سے جب سلام کا لفظ منسوب ہو تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا شخص جس کے اخلاق خواہشات اور غضب کے تابع نہ ہوں. تو ایک احمدی کا معیار تو یہی ہے کہ اس کی صرف اپنی خواہشات نہ ہوں، بلکہ اپنے بھائیوں کی خواہشات کا بھی احترام کرنے والا ہو، اپنی بہنوں کی خواہشات کا احترام کرنے والا بھی ہو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی خواہشات کا بھی احترام کرنے والا ہو، غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنے والا ہو. کسی بھی وقت غصے کی وجہ سے یا کسی سے ناراضگی کی وجہ سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اپنی مدد سے محروم نہ کرے، اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچے. اس بارے میں خدا تعالیٰ کا واضح ارشاد ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض لوگوں نے الزام لگایا، اور ایک لمبی واقعہ ہے یہ، بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الزام کی بریت ہو گئی تو اس وقت ان الزام لگانے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا، ویسے تو نیک تھے، پتہ نہیں کیوں منافقین کی باتوں میں آ گئے. بہرحال وہ ایسے بھی تھے جن کی ضرورت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے. تو جب حضرت عائشہ کی بریت ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا، قسم کھائی کہ میں اب ساری عمر اس کی مدد کبھی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ ولا یاتل اولو الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیونکہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے.
کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ مومنین کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا حکم ہے، باوجود اس کے یہ الزام حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی پر لگا تھا، باوجود اس کے یہ الزام حضرت ابوبکر کی محبوب ترین ہستی کی بیوی پر لگا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت صدمہ تھا۔ اور باوجود اس کے کہ یہ الزام نہ صرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ہستی پر تھا، بلکہ خود خدا تعالیٰ کے پیارے پر یہ الزام تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا جس کی خاطر خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان لوگوں کو معاف کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اے صاحب فضیلت شخص جو نبی کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور اس کے صدیق دوستوں میں سے ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس زمرے میں آتے ہو، جو بھی حالات ہوں درگزر کرتے ہوئے اگر کسی کی اس مدد کو جاری رکھو جو تم کسی کے لیے کر رہے ہو، کسی کی کر رہے ہو، کسی بھی قسم کی غصے کی حالت اور تکلیف تمہیں اس مدد سے نہ روکے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، ان کو بھی بخشنے والا ہے، تمہیں بھی بخشے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے صرف اور صرف دوسروں کے لیے سلامتی کی توقعات ہیں، بس اس مقام کو کبھی نہ ضائع ہونے دو۔ تو جب ان حالات میں ایک دوسرے کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچنے کا حکم ہے، تو عام حالات میں تو بہت زیادہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں تو صلح اور سلامتی کے پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ایک دوسرے کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس پیار کے اظہار کے لیے، اس لیے کہ اب معاشرے کی سلامتی ایک دوسرے کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے وابستہ ہے۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے مالی قربانی کے بھی اعلیٰ ترین نمونے دکھائے۔ وہ جانتے تھے کہ اب انصار اور مہاجر نہیں بلکہ مسلمان کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اب صلح اور سلامتی کی نئی روایتیں قائم ہونے جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے درمیان مواخات قائم کر دی ہے، یہ کوئی دنیاوی بھائی بندی نہیں ہے، یہ مواخات وہ ہے جس سے اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا کی سلامتی وابستہ ہے۔ بس ایک دنیا نے دیکھا کہ اس سلامتی کے جذبے سے پر مواخات نے دنیا میں کیا کیا انقلاب پیدا کیا۔ بس یہ جذبہ ہے جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کے ہر فرد نے بھی دکھانا ہے، جس سے پھر اس سلامتی کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ، جس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ بس اپنے عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کریں، مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کریں۔ یہاں ان مغربی ممالک میں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے کشائش حاصل کر چکے ہیں، اپنے عزیزوں سے، ایسے عزیز جو زیر نگین نہیں،
بلکہ قرابت داری ہے، ان کو بھی وقتاً فوقتاً تحفے بھیجتے رہا کریں جو غریب ملکوں میں رہتے ہیں اور جن کی مالی کشائش نہیں۔ پاکستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی میرے علم میں ہیں بعض ایسے خاندان جو اپنی بہتر تعلیم کی وجہ سے یا بہتر کاروباروں کی وجہ سے آسودہ حال ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے ملکوں میں اپنے ضرورت مند بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ خیال ایسا ہو کہ اس میں احسان جتانا نہ ہو، بلکہ اطاعت ذی القربیٰ کا نظارہ پیش کر رہا ہو، دل کی گہرائیوں سے یہ خدمت ہو رہی ہو، اس حکم کے تابع یہ مدد ہو رہی ہو کہ دایاں ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ طریق ہے جس سے دوسرے کی عزت نفس بھی قائم رہتی ہے، یہ طریق ہے جس سے معاشرے میں سلامتی پھیلتی ہے، اور یہ طریق ہے جس سے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں سے پور معاشرہ بھی قائم ہوتا ہے۔ آج کل پاکستان میں بھی مہنگائی بہت ہے، دنیا میں عمومی طور پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور سنا ہے کہ بعض فیض پوش جو ہیں ان کو فیض پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن احمدی کی تو بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھرم جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور کسی کے آگے وہ ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ لیکن جو عزیز رشتہ دار بہتر حالات میں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے طریق پر جسے کسی قسم کا احساس نہ ہو ان کی مدد کی جائے۔ ایک خاتون کا واقعہ کچھ سال ہوئے مجھے کسی نے بتایا، ان کے عزیز باہر جو تھے کچھ مدد کیا کرتے تھے اور اچھا گزارا اس سے ہو جایا کرتا تھا، کچھ عرصہ اس عزیز کی حالات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ مدد نہیں آئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے ہونے لگے یا بہت مشکل سے گزارا ہونے لگا، ایک وقت کی روٹی کھائی جاتی تھی۔ تو ایک دن وہ خاتون کہتی ہیں میں جا رہی تھی تو راستے میں مجھے 8 آنے یا 1 روپیہ گرا ہوا نظر آیا، تو اٹھانے لگی اس کو، پھر خیال آیا کہ بس ذرا سے ابتلا سے امتحان سے گھبرا گئی، اللہ پہ توکل چھوڑ دیا، اس روپے پہ تمہاری نظر ہو گئی، یہ پتہ نہیں کس کا ہے، کون آ کے اٹھا لے، یہ چوری ہے۔ تو بہرحال ان کے جو بھی احساس جذبات تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور بچوں جیسے جو حالات تھے، بچے بھی بیچارے مشکل سے گزارا کر رہے تھے، ان کو بھی سمجھاتی رہیں کہ اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں، صبر کرنا چاہیے، اور جو بھی حالات ہوں ان میں اور زیادہ خدا کی طرف جھکنے والا بننا چاہیے اگر غربت کے حالات ہوں۔ بہرحال کہتی ہیں جب میں گھر آئی اس کے بعد تو کوئی صاحب آئے ہوئے تھے جو شخص ان کو بھیجا کرتے تھے مدد، انہوں نے لفافہ دیا اور اس میں پہلے سے کئی گنا زیادہ رقم تھی۔ تو یہ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، اگر وہی کچھ عرصہ اور نہ آتے رقم تو ہو سکتا تھا ان کے بچوں میں کسی قسم کی ایسے خیالات پیدا ہو جاتے جس سے وہ معاشرے پہ سے نفرتیں پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ پر بزنی پیدا ہوتی، اور پھر یوں اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن سے پھر گھروں کی سلامتی بھی اٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیے ہیں بڑی پرحکمت احکامات ہیں سارے۔ بہرحال معاشی حالات جو ہیں یہ بھی سلامتی میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ بات ہو رہی تھی۔ اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ
کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور بے سوال ضرورت مندوں کے لیے ایک حق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ پھر آگے فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ترجمہ ہے کہ پس اپنے قریبی کو اس کا حق دو، نیز مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اور جو تم سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں مل کر وہ بڑھنے لگے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تم جو کچھ زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی ہیں وہ لوگ جو اسے بڑھانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اپنے قریبیوں کو، ضرورت مندوں اور مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ اور حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بہتر حالت میں لوگ ہیں، جن کی مالی حالت بہتر ہے، جو مالی کشائش رکھتے ہیں، وہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے خرچ کریں، وہ اس طبقے کے لیے خرچ کریں جن میں قریبی بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ کیونکہ اگر معاشرے کے ہر طبقے کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بھائیوں کو معاشرے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تو یہ چیز ایسے کمزور طبقے کو پھر جرائم پر مجبور کرے گی۔ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ بعض ایسے کام کرنے پر مجبور ہوں گے جس سے معاشرے کا امن برباد ہوگا۔ غریب اور ضرورت مند طبقہ اپنی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اپنے سے بہتر کے لیے یا امیروں کے لیے دلوں میں بغض اور کینے پال رہا ہوتا ہے، اور ان کی سوچ سے فائدہ اٹھا کر پھر مفاد پرست جو ہیں ان کو معاشرے میں فساد کے لیے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کم از کم غریب ممالک میں یا کم ترقی یافتہ ممالک میں جنہوں نے جو سڑکوں پر نکلتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ فساد پیدا کرنے کے لیے، جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ عمراء کے خلاف بھی آوازیں اٹھاتے ہیں، اپنے ملکوں کے جو بہتر کشائش رکھنے والا طبقہ ہے اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھاتے ہیں، اور حکومت کے خلاف بھی آوازیں اٹھاتے ہیں۔ ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، قانون شکنیاں بھی ہوتی ہیں، اور ملک میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ فساد دکھاتی رہی ہے، اور آج بھی ہم کئی ملکوں میں یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو فسادوں کے عوامل میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ معاشی بدحالی بھی ہے۔ اور پھر یہ بات یہیں نہیں رکتی، بلکہ ایسا طبقہ پھر خدا سے بھی دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح
جو طبقہ اپنے پیسے کو صرف اپنے تک محدود رکھتا ہے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی خدا تعالیٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کا دعویٰ تو کامل اور مکمل مذہب ہونے کا ہے، جس میں ہر بات کا، ہر طبقے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے، تاکہ معاشرہ بھی پرامن رہے اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف بھی توجہ رہے اور اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔ بس ایک مسلمان کی پاک عملی حالتیں ہی ہیں جو اسے اسلام کا صحیح نمونہ دکھانے والا بناتی ہیں، اس تعلیم کا پرتاؤ دکھاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ورنہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم معاشرے کے کمزور اور غریب طبقے کی معاشی حالت کا بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، صدقہ دینے کا حکم ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں احکامات آتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہے جس سے حکومت خرچ بھی پورے ہونے اسلامی حکومت کے، اور غریبوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، اور نماز کے قیام کے ساتھ کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے اس کا۔ بس یہ بہت اہم چیز ہے، اور جن پر یہ لاگو ہوتی ہے ان کو یہ ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو صاحب حیثیت مسلمان ہے، اپنے مال میں سے قریبیوں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی خرچ کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ غریبوں اور مسکینوں اور کمزور طبقے کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ طبقہ ہی ہے جو ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ کارخانوں کے مزدور ہیں یا دوسری مختلف کاروباری جگہوں میں مزدور ہیں، بڑے ذمہ داروں کے لیے محنت کرنے کے لیے ان کے زمینوں پہ مزدور ہیں۔ تو اگر اس طبقے کی محنت شامل نہ ہو، خاص طور پر جو ذمہ داروں میں، تو ہمارے ملکوں میں خاص طور پر اس ٹیبل پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ یورپین ممالک میں تو مشینری سے اکثر کام ہو جاتا ہے، لیکن تیسری دنیا میں تو مزدوروں پہ بہت زور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی جو صنعتی ممالک ہیں، یہ بھی مزدوروں کی مرہون محنت ہے، ان کی ترقی بھی۔ اگر اس طبقے کی محنت اور مدد شامل نہ ہو تو ملک کی معیشت بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس غریب طبقے کو اس کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، اور یہ ہے کہ اس کی غربت سے فائدہ اٹھا کر اس کا حق نہ مارو، اس کو کم نہ دو۔ اسی طرح ان کے حق میں ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہے۔ تو اسلام ہی وہ مذہب ہے جو معاشرے میں ہر طبقے کے حق کا خیال رکھتا ہے، اس کمزور طبقے کو بھی اس کا حق دلوانے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ نہ ہی کوئی دوسرا مذہب اور نہ ہی کوئی اور ازم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے اب دیکھ لیں، وہی ازم
جو غریبوں کے حقوق کے علمبردار بن کر اٹھے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کی بے سکونی کی کیفیت پھر بڑھ رہی ہے، کیونکہ صرف پیسے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ میرے عابد بنو، اس حکم کو جب دونوں فریق، ضرورت مند بھی اور ضرورت پوری کرنے والا بھی، اس حکم کی جب تعمیل کر رہے ہوں گے، تو پھر ہی حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر توجہ پیدا ہوگی۔ جب صاحب حیثیت اس سوچ کے ساتھ اپنے کمزوروں کی مدد کریں گے کہ میں نے خدا کا پیار حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، یہ مدد کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے، اور اس طرح سے جو مدد ہو رہی ہوگی وہ غریب طبقے کو کم تر سمجھ کے نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہو رہی ہوگی۔ دینے والا خود لینے والے کا ممنون ہوگا کہ اس نے قبول کیا، اور لینے والا دینے والے کا ممنون احسان ہوگا کہ اس نے اس کی ضروریات کا خیال رکھا، اور یہ وہ صحیح معاشرہ ہوگا جو اسلامی نمونہ پیش کرتا ہوگا، جس میں ایک دوسرے کے لیے دعاؤں اور سلامتی کے نظارے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں، آج احمدی ہے جو اس معاشرے کی صحیح تصویر پیش کر سکتا ہے، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ عہد باندھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں گا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ دنیا میں جو نفسا نفسی ہے اور جن ذاتی منفعتوں کی وجہ سے ترجیحات بدل رہی ہیں یا جن ترجیحات کی طرف دنیا چل پڑی ہے، ان سے یا اس سوچ سے اس معاشرے کی امن اور سلامتی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچے نیکوں کی عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کا تعہد اور ان کی تعلیم اور ان کی پرورش پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کو پالتے پوستے ہیں، اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک نمونہ جو مومنین کا معاشرے کا نظر آنا چاہیے۔ پھر دوسری آیت میں جو میں نے پڑھی تھی اس میں کچھ ذکر ہو گیا ہے، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم معاشی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہمیشہ سے معاشرے میں فساد کی جڑ رہا ہے، اور آج بھی بظاہر بہتر معیشت کے لیے ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر شخص کو اور دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان کو ہمیشہ قرضوں کے شکنجوں میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے۔ اور وہ چیز ہے جیسا کہ اس آیت کے ترجمے میں بتایا تھا، سود۔ سود کی خدا تعالیٰ نے بڑی شدت سے مناہی کی ہے، کیونکہ یہ غریب کو ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں دھنساتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں جس میں سود کا ذکر کیا گیا ہے، گزشتہ آیت کے اس سے پہلی آیت کے ساتھ موازنہ بھی مل جاتا ہے کہ سود تمہیں کیا دیتا ہے، اور غریبوں کے حق کے طور پر ان کی زکوٰۃ اور صدقات اور تحفوں سے جو مدد کرتے ہو اس سے تمہیں کیا ملتا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ جو خرچ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تم کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یقینی طور پر اس میں تمہاری کامیابی ہے، جس کے نظارے اس دنیا میں بھی دیکھو گے اور اگلے جہان میں بھی۔ اور سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ دوسری کامیابی
پرامن اور سلامتی سے پورے معاشرے کا قیام ہوگا. پھر مرنے کے بعد اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے دائمی جنتوں کے وارث بنو گے، جہاں تمہیں ہمیشہ سلام اور سلام کے تحفے ملیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، وہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ ان کے جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جن کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے ان کا نہ اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تو جو سزا ہے وہ تو ہے ہی. پھر اس سود کی وجہ سے معاشرے کا امن کس طرح برباد ہو رہا ہے. غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے. پیسنے والا اس سود سے کے پیسے سے اپنی تجوریاں بھر رہا ہوتا ہے، اور بظاہر بے تحاشا پیسہ کمانے والا جو شخص ہے وہ اپنے خزانے بھر رہا ہوتا ہے، لیکن دل کا چین اور سکون ان میں نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو لکھتے ہیں، کہتے ہیں، بلکہ پاکستان میں نے دیکھے بھی ہیں کہ پیسے کے باوجود راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جن کی. تو یہ عموماً سود ہی ہے جس نے ایک ملک کے معاشرے میں ملک کی سطح پر بھی انفرادی طور پر بھی پیسے کو ایک خاص طبقے کے گرد مرتکز کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا. اور عموماً امیر ملکوں میں بھی جہاں بظاہر اچھے حالات ہیں، اسی سود کی وجہ سے تقریباً ہر شخص یا اکثریت قرض کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، جس کو محسوس نہیں کرتے اور اپنی زندگی تک اس سے باہر نہیں نکل سکتے. گزشتہ دنوں میں یہاں روہیمپٹن یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا. یہ بات میں نے وہاں کی اور بتایا کہ یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے. تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت بہت سے لوگوں نے اس کی تائید کی، اور ان لوگوں کا اس تائید کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ خدا کا کلام ہے جو سچائی سے پر ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کیے بغیر دنیا کی نجات ہو ہی نہیں سکتی. اور جس طرح میں نے کہا سود غلامی کی ایک قسم ہے، اور غلامی میں کبھی محبتیں نہیں پنپ سکتی، ہمیشہ نفرتیں اٹھیں گی اور امن برباد ہوگا. پھر ہمارے غریب ملک ہیں، یہاں بھی سود تو قرضے لیتے ہیں. عموماً تو سندھ وغیرہ میں ہندو اس کاروبار میں ہیں زیادہ، لیکن بعض مسلمان بھی ہیں، یہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اور ایک خواہ مخصوص لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. اور یہ سود پر قرضے جو ہیں تمام عمر اس قرض لینے والے کو، بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کبھی سر اٹھانے نہیں دیتے. تو ایک اکانومسٹ ہے، اس نے لکھا تھا امریکن کہ یہ انڈو پاکستان کی ریسرچ پہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر ذمہ دار بھی ہیں، جائیدادوں والے بھی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں قرض لے کر اور زندگی گزارتے ہیں قرض لے کر، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تب بھی قرض ہوتا ہے جو آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اولادوں کو. تو یہ سود ہی ہے جو ان کو اس مشکل میں گرفتار کیے ہوئے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں تو بجائے یہ کہ نسلیں تک قرض کی زنجیروں میں جکڑیں اور پروان چڑھیں اور پھر آگے قرض ٹرانسفر کریں اگلی نسلوں کو، بے چینی اور بے چارگی سے زندگی گزاریں، وہ اس سے پاک بچ سکتے ہیں. اور یہ حالت جب ہوتی ہے لوگوں کی جو قرضوں میں جکڑے ہوتے ہیں، تو یہ پھر کبھی نیک جذبات دوسروں کے لیے پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے یہ مقروض ہوتے ہیں. پھر غریب ملکوں میں
جن میں سے بہت سے مسلمان ممالک شامل ہیں، مثلا پاکستان ہے۔ ویسے تو اسلام کو بہت نام ہے، لیکن سودی نظام سے جان نہیں چھوٹ سکی ان کی۔ سود کا جو بھی نام رکھ لیں، بعض جگہ انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، لیکن عملی صورت سود دینے کی ہے۔ یہاں بھی امیر طبقہ تو قرض لیتا ہے جب بینکوں سے، تو ادائیگی نہیں کرتا اور کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بڑی بڑی رقمیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن غریب طبقہ جو ہے وہ پستہ چلا جاتا ہے، ساری سختیاں اسی پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ باتیں پھر غریبوں میں بے چینی پیدا کرتی ہیں، اور کسی طبقے کی بے چینی سے معاشرے میں سلامتی اور امن نہیں رہ سکتا۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی اس قدر ہے کہ غریب حقیقت میں پریشان ہے، اور اس وجہ سے امیر اور غریب کے فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ جو حالات ہیں وہاں، جب یہ فاصلے بڑھتے ہیں تو پھر امن اور سلامتی کی ضمانت اس معاشرے میں نہیں دی جا سکتی۔ بس جہاں پاکستان کے احمدی اپنے ملک کے لیے دعا کریں، وہاں ہمارا بھی فرض ہے کہ جو پاکستان سے دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل پاکستان بھی ایک بڑے خوفناک دور سے گزر رہا ہے، جس میں بہت سے عوامل ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ خود غرضی کا حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، اور دنیا کے ہر اس ملک پر رحم کرے جو اپنوں کے ہاتھوں بھی اور غیروں کے ہاتھوں میں بھی ان سے بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ دنیا کے امیر ممالک نے غریب ملکوں کو مدد کے نام پر ایسے سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے جس سے نکلنا اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا، اور یہ صورت بھی ایک غلامی کی صورت بن چکی ہے۔ پھر ایسی غلامیوں میں رد عمل بھی ہوتے ہیں، اور جب رد عمل ہوں تو پھر نہ صرف اس ملک کا امن اور سکون برباد ہوتا ہے، بلکہ دنیا سے بھی سلامتی اٹھ جاتی ہے، اور قوموں کے خلاف نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور اس خوفناک نتیجے کی جو اس میں منطقی نتیجہ ہے ہونا نکلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، ہمیں مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سودی روپیہ نہیں بڑھتا۔ جس کو تم بظاہر بڑا ہوا سمجھتے ہو، وہ اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے، لعنت کی وجہ سے بے برکت ہو جاتا ہے۔ بس خاص طور پر مسلمانوں کو اور مسلمان حکومتوں کو بھی اگر اپنے آپ کو ان فسادوں سے باہر نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے، انصاف کے تقاضوں پر چل کر ہی نکالا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو برائیاں معاشرے میں قائم ہو چکی ہیں، جن چیزوں کو اب بعض لوگ شیر مادر سمجھ کر ہضم کرنے لگ گئے ہیں، ادائیگی حقوق سے غافل ہو چکے ہیں، ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سلامتی کے شہزادے کو بھیجا ہے اس کو ماننا ہوگا۔ اگر اس کے ماننے والوں سے اس کا ماننے سے انکار کرو گے اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے رہو گے تو پھر کبھی بھی ان فسادوں سے اور ان اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ضرورت مندوں کا خیال، زکوٰۃ کی ادائیگی اور سود کی مناہی کی جو آیات میں نے بیان کی ہیں، ان کی بات کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بدیاں کمائیں ان کے نتیجے میں فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ شاید وہ رجوع کریں۔ بس یہ فساد
جو اس زمانے میں ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، یہ ان بدیوں کی وجہ سے ہے جس میں آج کا معاشرہ ملوث ہے. یہ اس حکم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہے یا ان احکامات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے. یہ سب نظارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہر مسلمان ملک اور ہر مسلمان کہلانے والا شخص باوجود آزادی کے محکوم ہے، غیروں کی نظر میں مشکوک ہے. وہ کہ دنیا کا ہر ملک، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ملک ہو، روحانی لحاظ سے دیوالیہ ہو گیا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اخلاقی برائیاں اور گراوٹیں حد سے زیادہ ہو چکی ہیں. تو یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی سزا کا مزہ چکھیں گے اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. لیکن ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جن کی کتاب میں، جن کی شریعت میں، ایک ایسی کتاب میں جو آخری شریعت لے کر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے کہ جو جھٹکے مل رہے ہیں ان سے سبق حاصل کرو. اور ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ جب حالات کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، جو نیکیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ان مبعوث ہونے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں ان کے پیغام کو سنو. حالات کی وجہ سے خود غور کرو اور ان کو تلاش کرو تاکہ خود بھی بچ جاؤ اور پھر اس پیغام کو لے کر آگے بڑھو اور دنیا کو بھی اس تباہی سے بچا سکو. بس ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے اور ہوش کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ بڑی سخت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں. زمین بالکل مر چکی ہے. یہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا ہو گیا ہے. جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں. انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا ہے. جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے. روحانیت باقی نہیں رہی. اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے. خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا ظہور ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے. خدا کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بس احمدی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی ہے. بس اس نور کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا کو بھی اس فساد سے محفوظ کر سکیں جس کی طرف بھی دنیا جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا تباہی کی لپیٹ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.